بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے بندے، ایک تیری چاہت ہوتی ہے اور ایک میری چاہت ہوتی ہے۔ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا۔ اگر تو نے میری بات کو مان لیا، میری چاہت پر راضی ہو گیا، تو میں تجھے بھی راضی کر دوں گا، تیری چاہت بھی پوری کر دوں گا۔ اگر تو نے مخالفت کی، میری چاہت کی، جو میں نے چاہا تھا اس کی مخالفت کی، جو میں نے فیصلہ کیا اس کی تو نے مخالفت کی، تو میں تجھے تھکا دوں گا اور تیری خواہش پوری نہیں کروں گا، کیونکہ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ دیکھیے، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں، یہی بات سمجھائی گئی ہے، اس دنیا کا حاکم مطلق جو ہے وہ خدا ہے، مالک الملک۔ سارا اقتدار، سارا اختیار، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ۔ میں کیا ہوں؟ اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ اب بندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بندے کا کام یہ ہوتا ہے، غلام کا، نوکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو مالک چاہے وہ کرے، اپنی مرضی نہیں، مالک کی مرضی۔ جو مالک کہتا ہے اس پہ عمل کرے۔ اب مثلا میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں مثلا ₹1,00,000 کماؤں گا، کوشش بھی کی میں نے، نہیں کما سکا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، تو اب مجھے راضی ہو جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا رہوں گا، ناراض نہ ہوں، بگڑوں نہیں اللہ کے اوپر، راضی رہوں، دل سے راضی۔ رضن بقضائہ۔ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو رہے تھے، ان کے آخری الفاظ یہ تھے، رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ مالک، میں تیری قضا، تیرے فیصلے پر راضی ہوں، وتسلیما لامرہ، تیرے حکم پر اپنا سر جھکاتا ہوں۔ یہ ہے بندگی کی شان۔ ان جنگ کی انہوں نے، بہت تحاشا جنگ کی انہوں نے، مگر جب شہادت کا موقع آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ رضن بقضائہ، اب میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ اور اگر بندہ راضی ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس کو اجر بھی دے گا اور اس کی خواہش بھی پوری کر دے گا، دنیا میں یا آخرت میں۔ اور آخرت میں تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری ہو جائے گی خواہش، بے تحاشا۔ لیکن اگر اللہ کی مرضی پہ راضی نہیں ہوگا تو بندہ تھکتا رہے گا، بھاگتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، روٹھتا رہے گا، روتا رہے گا، ناراض ہوتا رہے گا، اس کو وہ چیز ملے گی بھی نہیں، نہ اجر ملے گا نہ وہ چیز ملے گی۔ لہذا ہمیں سب سے بڑی بات یہ بات سمجھ لینی چاہیے پوری عقل کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، کہ یہ دنیا کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہاں اللہ کی حکومت ہے۔ ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم حلال سے جو چاہتے ہو کماؤ، کوشش کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم پوری کوشش کرو، حرام نہیں، حلال طریقے سے۔ اگر تمہیں مل جاتا ہے وہ، شکر کرو اللہ کا، نہیں ملتا ہے تو صبر کرو اور پھر دعا کرو، کوشش کرو، آئندہ مل جائے گا، اس سے بہتر مل جائے گا، ہو سکتا ہے آخرت میں کہیں بہتر مل جائے اس سے۔ حضور اکرم نے بڑا اچھا جملہ فرمایا مقام پر۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو ایک طبیب سمجھو، جیسے ڈاکٹر۔ اب ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس میں جاتا ہوں، ڈاکٹر دیکھیے جو کڑوی دوائیں مجھے دیتا ہے، کیپسول، وہ کھاتا ہوں، انجیکشن لگاتا ہے، میں لگواتا ہوں، خون نکال لیتا ہے جسم سے میرے ٹیسٹ کرنے کے لیے، نکلوا لیتا ہوں، جو غذائیں میں کھانا چاہتا ہوں اس سے منع کر دیتا ہے، میں نہیں کھاتا ہوں۔ کیوں نہیں؟ میں کیوں اس کی بات مانتا ہوں؟ کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ ڈاکٹر جو کچھ بھی کہہ رہا ہے میرے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں مجھے مٹھائی نہیں کھانی چاہیے،
میں نہیں سمجھتا کہ کیوں مجھے چکنائی نہیں کھانی چاہیے. شاید میں نہ سمجھ سکوں کہ سگریٹ نہیں پینا چاہیے کیوں, لیکن ڈاکٹر جب منع کر رہا ہے تو ضرور اس پہ میرا فائدہ ہے. تو آپ اللہ کو کم سے کم ایک ڈاکٹر ہی مان لیں. اللہ نے جن باتوں کو منع کیا ہے ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے, جن باتوں کا حکم دیا ہے ہمارے فائدے کا حکم دیا ہے, کیونکہ وہ تو صمد ہے, بے نیاز ہے. میری نماز پڑھنے سے, میری زکوٰۃ دینے سے, میری خیرات دینے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا. وہ تو بے نیاز ہے. میرا پیسہ مال اس کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ میں کیا ہوں؟ کس کھیت کی مولی ہوں اس کے سامنے؟ ہاں, اگر میں اللہ کی مرضی کو مانوں گا, اس کے فیصلوں کو مانوں گا, سر جھکا دوں گا, میری ابدیت ثابت ہو جائے گی, میری غلامی ثابت ہو جائے گی. اور پھر فرماتے ہیں امام کہ جو انسان اللہ کی مرضی کو مان لیتا ہے, اس کی مرضی پہ چلتا ہے, خوش رہتا ہے, راضی رہتا ہے, تو جب ملک الموت اس کے پاس آتا ہے روح نکالنے کے لیے تو یہ آیت پڑھتا ہے وہ ملک الموت, جس سے اس کی روح نکلتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ جان جو اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہے, اللہ کے فیصلوں پر سیٹسفائیڈ ہے. ارجعی الی ربک, اب تم لوٹو, اپنے رب کی طرف لوٹو, اپنے پالنے والے مالک کی طرف لوٹ. کس حال میں لوٹ؟ راضیتم مرضیہ, اس حال میں لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی. کیوں راضی ہے تیرا رب؟ کیونکہ تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی, اس لیے اللہ تجھ سے راضی ہے. اور اللہ تجھ سے راضی ہے, تو اللہ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی, میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. فادخلی جنتی, میری خاص جنت میں داخل ہو جا. یہ وہ بندہ کہ جو اللہ سے راضی رہتا ہے, اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے, اللہ کے فیصلوں پر منہ نہیں بناتا, منہ نہیں بگاڑتا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کے فیصلوں پر منہ بنایا, بگڑے, تیوری چڑھائی, تو بھگتنا تو پڑے گا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہے, مگر ثواب نہیں ملے گا تمہیں. لیکن اگر تم نے دل سے اس کو تسلیم کر لیا, تو اس مصیبت کو برداشت کر لیا, صبر کیا, اس کا اجر ملے گا. اور اجر بھی کیسا؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر دیتے, بے حساب اجر دیتے. لہذا مسلمان مومن صحیح معنی میں وہ ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے. رضن بقضاء, کوشش کرتا ہے. کوشش سے منع نہیں کیا گیا ہے. مثلا میں اگر بیمار ہوں تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں دوا کروں, میں تمام طریقے استعمال کروں صحت حاصل کرنے کے. یہ اللہ کا حکم ہے, کروں. مگر یہ نہیں کہ میں بس یہ کہوں کہ اللہ میاں تو نے مجھے بیمار کر دیا, تجھے بس میں ہی نظر آیا, اور کوئی نظر ہی نہیں آیا تجھے, بس میں ہی اس لائق ہوں, بس میں ہی مصیبت میں مبتلا ہونے کے لیے رہ گیا ہوں, سب لوگ عیش کر رہے ہیں. ایسی بات کیوں نہیں, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے اللہ سے راضی, میں بندہ ہوں, اللہ کا غلام ہوں. غلام کا کام یہ ہوتا ہے, نوکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک جیسا رکھے اس پہ راضی رہے. اس کا اجر اس کو بہت ملے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ جو اللہ سے راضی ہے تو اللہ پھر اس سے راضی ہو جائے گا. اور قرآن میں کہا رضوان من اللہ اکبر, سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے. جنت سے بڑی چیز اکبر, اللہ کہہ رہا ہے اکبر, سب سے بڑی چیز. اگر میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہوں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا, اور مجھ سے اللہ راضی ہو گیا, اس سے بڑی کوئی کامیابی کوئی نہیں ہے. کیونکہ میں اللہ کا غلام ہوں, نوکر ہوں, اور نوکر کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے. لہذا مجھے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. البتہ اگر اللہ کے فیصلے میری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تو مجھے دعا کرنی چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ سے فریاد کرنی چاہیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے جو بے چین کی دعائیں سنتا ہے, اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ سے دعا مانگو. بیماری ہے, پریشانی ہے, فقر و فاقہ ہے, کوئی اور تکلیف ہے, اب اللہ سے دعا مانگے, اور کوشش بھی کریں, ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں, مگر اللہ سے ناراض نہ ہو, اللہ کو برا بھلا نہ کہیں,
اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہ فرمائیں، بلکہ سمجھ لیں کہ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرا امتحان لینے کا، میں امتحان دوں گا اور امتحان میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تیز ہوا چلتی ہے نا، تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جب مومن ان کا مقابلہ کرتا ہے صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ، تو اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب پیغمبر بیمار ہو گئے، بہت عرصے بیمار رہے، آخرکار دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی۔ اللہ نے کہا ٹھوکر مارو، چشمہ جاری ہو گیا، نہاؤ، نہائے، ساری بیماری ختم ہو گئی۔ کھیتیوں میں پانی ڈالا، ساری کھیتیاں اگ گئی۔ بیٹے جو مر گئے تھے ان کی قبروں پر پانی ڈالا، وہ بیٹے زندہ ہو گئے۔ اب حضرت ایوب جو تھے وہ آرام سے رہ رہے تھے، ایسے رہ رہے تھے۔ 1 سال کے بعد جبرائیل آئے اور پوچھا ایوب، اللہ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایوب نے سر جھکا لیا، کہا اب سمجھا میں، جب میں پریشان تھا، بیمار تھا، مصیبتوں میں گرفتار تھا، تم روزانہ 2 مرتبہ آتے تھے، صبح شام میرے پاس، روزانہ، کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کا حال پوچھنے کے لیے۔ اب جب میں آرام سے ہوں، اب 1 سال کے بعد آئے ہو پوچھنے کے لیے کہ میرا کیا حال ہے۔ معلوم ہے جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ سے کتنا قریب ہوتا ہے۔ مصیبت ذرا کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، حدیث میں ہے، بلکہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ اس کو سنتا ہے، عرش کانپ جاتا ہے اس پر۔ لہذا ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کر کے بلاؤں کو ٹالنا چاہیے، دعاؤں سے اپنی بلاؤں کو ٹالنا چاہیے، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ خدا فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر خود اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ امتحان ہے، یہاں صبر کرنا ہے ہم کو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں اللہ صبر کرنے اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔